السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سیرت ائمہ و محدثین کے اس کورس کی تیسری کلاس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پچھلی کلاس جو ہماری ہوئی تھی اس میں ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے چند باتیں دیکھی تھی اور کچھ باتیں ان کی سیرت، ان کی زندگی کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوئی تھی۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے، اس لیے کہ ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو امام مالک رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد امام مالک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ امام مالک بن انس جو ہے اسی نام سے مشہور ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ ان چار ائمہ میں سے دوسرے امام ہیں جنہیں پوری دنیا میں جو ہے ایک بہترین انسان اور دینی لیڈر کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، اور آپ وہ پہلے شخص ہیں، نہیں امام مالک رحمہ اللہ وہ پہلے شخص ہیں جو علم کی دنیا میں بیک وقت حدیث اور فقہ کے امام کہلائے۔ اس سے پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ کے ماہر تھے لیکن حدیث کے ماہر نہیں تھے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ حدیث کے بھی ماہر تھے، حدیث میں بھی امام تھے اور فقہ میں بھی امام تھے۔ حدیث کی کتابوں میں سے اکثر ایسی ہیں جن کی بعض احادیث کا سلسلہ چین امام مالک تک پہنچتا ہے، اور حدیث کی دنیا میں یا حدیث سے متعلق امام مالک رحمہ اللہ نے ہی سب سے پہلے باقاعدہ ایک کتاب لکھی، اور ان کے بعد پھر حدیث کی کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے تو اس میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے 92، بعض لوگوں نے 93 اور بعض لوگوں نے 94 ہجری کہا ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ یہ کہ امام مالک رحمہ اللہ 93 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے، مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے جیسے ہم بات کی تھی کہ کسی صحابی سے ان کی ملاقات نہیں، وہ تابعی نہیں تھے، ایسے ہی گرچہ میں امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں پیدا ہوئے 93 ہجری میں، لیکن کسی بھی صحابی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، کسی بھی صحابی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا نام کیا ہے، خاندان کیا ہے، مختصر تذکرہ۔ امام مالک جیسا کہ مشہور ہے مالک نام ہے، اور ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا لقب جو تھا، ٹائٹل نیم جو تھا، امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ امام دار الہجرہ، دار الہجرہ یعنی مدینہ، ہجرت کا گھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مکہ سے مدینہ گئے، تو امام دار الہجرہ یعنی مدینہ کے امام، دار الہجرہ ہجرت والے گھر کے امام، کیونکہ مدینہ ہی میں پیدا ہوئے تھے، مدینہ ہی میں رہے۔ اور آپ کے والد کا نام انس تھا اور دادا کا نام مالک تھا، یعنی ان کا خود نام مالک، دادا کا بھی نام مالک، اور والد کا جو نام تھا وہ جو ہے وہ انس تھا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے پردادا جو تھے ابو عامر بن عمرو بن حارث، یہ ذو الصبح کے نام سے مشہور تھے، اسی نسبت سے یہ خاندان الصبحی کہلاتا ہے، یعنی جو ایک نسبت ہے کہہ لیجئے صبحی کہلاتے ہیں۔ اور ابو عامر ان کے پردادا جو تھے امام مالک رحمہ اللہ کے پردادا، وہ مسلمان بھی ہوئے تھے اور یمن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تھے، اور غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ گویا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پردادا ابو عامر جو تھے وہ صحابی تھے، اور ان کا انتقال یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے پردادا کا انتقال مدینہ میں 93 ہجری میں ہوا، جس سال امام مالک رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ اچھا، جس زمانے میں یہ پیدا ہوئے تو اس زمانے کے حالات کیا تھے سیاست کے اعتبار سے اور دیگر حساب سے؟ تو دیکھیں یہاں سیاسی اور معاشرتی حالات، اس ضمن میں یہاں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ربیع الثانی 125 ہجری میں ہشام بن عبد المالک نے 20 برس حکومت کرنے کے بعد رصافہ میں انتقال کیا۔
اس کے بعد ولید بن یزید بن عبد الملک جو ہے تخت نشینہ، یعنی گویا کہ یہ جو پوری تفصیل یہاں پر آپ کو اس ٹائٹل کے حوالے سے ملی ہوئی ہے، امام مالک رحمہ اللہ کو وہ دور ہے جو اس سے پہلے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں ذکر کر چکے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تاریخی اعتبار، ہر اعتبار سے وہ ایک بہترین دور تھا، اور بنو امیہ کا وہ زمانہ چل رہا تھا۔ پھر بعد میں 130 ہجری میں بنو امیہ کا زمانہ ختم ہوا اور عباسی دور کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اور مدینہ کے اندر جہاں امام مالک رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جب امام مالک رحمہ اللہ وہاں جب پیدا ہوئے اور تھوڑے بڑے ہوئے، ہوش سنبھالا، تو اس وقت مدینہ منورہ جو ہے وہ علم و فضل کا مرکز تھا۔ علم و فضل، آپ کے اپنے گھرانے میں بھی عالم موجود تھے، اور ایسے ہی اس سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ، یہ تمام وہ صحابہ تھے جو مدینہ ہی میں رہتے تھے، اور انہوں نے علم کے اعتبار سے مدینہ میں بڑی محنتیں کی، اور اسی وجہ سے مدینہ علم کا مرکز بن گیا، مدینہ علم کا مرکز بن گیا۔ اور ان صحابہ سے علم حاصل کرنے والے بڑے بڑے تابعین مدینہ میں موجود تھے، چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ کو ان تابعین سے علم حاصل کرنے کا موقع اور اچھا موقع ہاتھ لگا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی شخصیت کیسی شخصیت تھی، یعنی وہ کس طریقے کے انسان تھے؟ امام مالک رحمہ اللہ لمبے قد کے تھے، فربا بدن یعنی موٹا بدن، اور زردی مائل یعنی یلو کلر، سفید رنگ کی بھاری بھرکم شخصیت کے مالک تھے۔ آنکھیں بڑی اور خوبصورت تھی، ناک بلند اور سر پر برائے نام بال تھے، اور موچھیں جو ہے بالکل حلق نہیں کرواتے تھے بلکہ جو ہے باریک کرواتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی وفات کے وقت ان کی عمر 87 سال کی تھی، لیکن آپ نے داڑھی میں خضاب کی ضرورت محسوس نہیں کی، خضاب نہیں لگاتے تھے، عام طور پر سفید لباس پہنتے اور عطر لگاتے، سر پر عمامہ یعنی پگڑی، اور دونوں شانوں یعنی دونوں کندھوں کے درمیان شملہ یعنی چادر وغیرہ لٹکایا کرتے تھے، ضرورت کے بغیر سرما نہ لگاتے، البتہ چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے جس پر سیاہ رنگ کا یعنی بلیک کلر کا، جس پر نگینہ تھا، ڈائمنڈ آپ کہہ سکتے ہیں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ اس پر لکھے ہوئے تھے۔ اس کا سبب پوچھا گیا کہ اس پر یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہترین جو ہے وکیل ہے، تو انہوں نے بتایا میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان، اللہ کی یہ بات ہمیشہ میرے سامنے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں بیٹھ جائے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کیسے کس طریقے سے تعلیم وغیرہ حاصل کیا، تعلیم و تربیت، اور ان کے اساتذہ کون تھے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا حافظہ جو تھا، مطلب ذہن جو تھا، دماغ بہت مضبوط تھا، طاقتور تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی سند اور قرأت امام القراء یعنی قاریوں کے امام نافع بن عبد الرحمن اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی یعنی انہی کے واسطے سے حاصل کیا تھا۔ امام عبد الرحمن بن ہرمز، امام نافع، امام ابن شہاب زہری اور امام ربیعہ رحمہ اللہ جیسے عظیم عالم دین امام مالک رحمہ اللہ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ امام رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب لکھی، یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب لکھی موطا، جس کا تذکرہ ہم ابھی آگے کریں گے، ان کے شیخ کی تعداد 95 یعنی 95 اساتذہ بیان کی جاتی ہے۔ یہ تمام اساتذہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ 75 اساتذہ وغیرہ پہنچتے ہیں۔ بہرحال یہ امام مالک رحمہ اللہ کی تعلیم و تربیت۔ آپ کے جو شاگرد تھے امام مالک رحمہ اللہ کے تلامذہ کی شاگرد کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ حافظ ابن کثیر اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ امام مالک کے تلامذہ کا یعنی شاگردوں کا کوئی شمار ممکن ہی نہیں، کوئی شمار۔ 62 سال 60 پر 2 یعنی 62 سال درس و تدریس اور فتویٰ دینے میں گزارے امام مالک رحمہ اللہ، 62 سال۔ اچھا، آپ کی جو ہے بڑے بڑے نام جو بعد میں جن کا بڑا بڑا نام ہوا، ان میں سے بڑے بڑے نام جیسے امام محمد بن حسن الشیبانی، امام شافعی، امام ابو یوسف جیسے عظیم فقہا امام مالک رحمہ اللہ کے بھی شاگردوں میں شامل تھے۔ ایسے ہی ایک اور شاگرد جن کا نام بہت مشہور ہے، یحییٰ بن یحییٰ، جو اندلس یعنی اسپین کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ امام مالک رحمہ اللہ طلبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے آواز لگائی، ہاتھی آ گیا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، تو تمام طلبہ ہاتھی دیکھنے کے لیے بھاگے، صرف یحییٰ بیٹھے رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا تم ہاتھی دیکھنے نہیں گئے؟ تو امام یحییٰ نے جواب دیا اندلس میں ہاتھی نہیں پائے جاتے،
میں اپنے ملک سے آپ کو دیکھنے اور آپ سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ اس پر امام مالک رحمہ اللہ نے ان کا نام ہی عاقل و اہل اندلس، یعنی اندلس والوں میں سب سے زیادہ عقل مند، یہ نام ان کا رکھ دیا۔ اور پھر بعد میں یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ جو ہے 234 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو ان کے شاگردوں کی ایک بڑی لمبی تعداد ہے امام مالک رحمہ اللہ کی، اور بہت سارے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا۔ امام مالک رحمہ اللہ جیسا کہ کہا گیا 62 سال پڑھاتے ہوئے، درس و تدریس کرتے ہوئے، فتویٰ دیتے ہوئے گزارا، اور مدینہ ہی میں آپ کی جو ہے مسجد نبوی میں آپ کی مسند لگتی تھی، وہیں پڑھاتے تھے۔ آپ کی جو مدنی مجلس علمی، یعنی جو مدینہ میں آپ کی علم کی مجلس لگتی تھی، مدینہ منورہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے علمی جو جانشین تھے، نافع امام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے نافع، اور نافع کے شاگرد ہیں امام مالک رحمہ اللہ۔ اور نافع نے 30 سال تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت کی تھی، اور امام مالک رحمہ اللہ نے امام نافع رحمہ اللہ کی 12 سال خدمت کی۔ اور 117 ہجری میں حضرت نافع رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ مدینہ ہی میں تھے، مدینہ میں ان کی مسند لگتی تھی، سب سے بڑے استاد تھے مدینہ میں۔ اور نافع کا جب انتقال ہوا 117 ہجری میں، اس وقت 24 سال کی عمر تھی امام مالک رحمہ اللہ کی۔ تو جب نافع کا انتقال ہوا تو امام مالک رحمہ اللہ امام نافع کے شاگرد ہوئے، اور امام نافع رحمہ اللہ کے بعد اب مدینہ میں جو علمی مجلس لگتی تھی، اس کے جو ہے لیڈر یا اس کے استاد، اس کے ٹیچر امام مالک رحمہ اللہ تھے، اور 62 سال تک مکمل طور سے درس دیتے رہے اور لوگوں کو پڑھاتے رہے۔ آپ کی مجلس جو ہے قالین لگتی تھی، یمن، خراسان، مصر وغیرہ سے جو ہے عمدہ لباس حضرت امام مالک رحمہ اللہ منگواتے تھے، پہنتے تھے۔ درس سے پہلے نیا لباس پہن کر آتے، خوشبو لگاتے، اور پھر مجلس میں حاضر ہونے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی علمی حیثیت کیا ہے؟ علمی حیثیت یعنی حدیث کی دنیا میں کتنا بڑا نام ہے ان کا۔ محدثین کے نزدیک اصح الاسانید میں بحث ہے کہ سب سے صحیح سند کون سی ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کی جو سند ہے، مالک عن نافع عن ابن عمر، اس سند کو اصح الاسانید کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ صحیح سند۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ 5 باتیں امام مالک رحمہ اللہ کے حق میں ایسی جمع ہو گئی ہیں جو میرے علم کی حد تک کسی اور شخص میں جمع نہیں۔ یعنی 5 باتیں ایسی تھیں امام مالک رحمہ اللہ کی کہ جو 5 باتیں بیک وقت کسی اور کے اندر جمع نہیں تھی، امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ 5 باتیں کون سی ہیں؟ 5 باتیں، نمبر 1 مطلب لمبی عمر پائی انہوں نے، لمبی عمر 87 سال کی عمر پائی، اور اتنے ہی عالی سند تھی ان کی، یعنی بیچ میں صرف 2 واسطہ، گویا کہ امام مالک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 واسطہ، نافع اور ابن عمر، یہ 2 واسطے سے تھے۔ تو لمبی عمر بھی پائی اور سب سے اعلیٰ سند بھی پائی۔ دوسری بات کہ آپ کا فہم سمجھنے کی صلاحیت بہت عمدہ تھی اور اتنا ہی زیادہ گہرا علم تھا۔ نمبر 3، آپ کے جو ہے آپ کے حجت ہونے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ دلیل ہے، ان کی بات لی جائے گی اور ان کی روایت صحیح ہوتی ہے، اس پر تمام اماموں کا، تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ نمبر 4، فقہ میں یعنی فقہ و فتاوی میں امام مالک رحمہ اللہ کی شخصیت مسلم ہے، یعنی اگر امام مالک رحمہ اللہ نے کوئی بات کہی ہے، کوئی فتویٰ دیا ہے تو اس فتوے کو تسلیم کیا جائے گا۔ نمبر 5، امام مالک رحمہ اللہ کی عدالت، کی آپ عادل انسان تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، غلط نہیں کرتے تھے، انصاف سے کام لیتے تھے، اور سنت کی اتباع اور دینداری پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ کہتے ہیں یہ 5 باتیں ایسی ہیں جو بیک وقت کسی اور انسان میں مجھے نظر نہیں آتی۔ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ آپ کا جو درس ہوتا تھا اور اس درس کی جو مجلس ہوتی تھی، اس کے حوالے سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث کے لیے مجلس لگاتے تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ مجلس میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہوتی جس سے برے ادب کا کوئی پہلو نکلتا ہو،
یعنی ادب جو ہے بے ادبی کا کوئی پہلو نکلتا ہو. سامعین جو آپ کے درس میں بیٹھتے تھے وہ بالکل خاموشی سے آپ کی بات کو سنتے. اس حوالے سے ایک واقعہ ہے جس میں بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام بھی درج کیا ہوا ہے. بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ بھی اس درس کے اندر موجود تھے. امام شافعی رحمہ اللہ بھی اس درس کے اندر موجود تھے. کہتے ہیں ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ درس حدیث کے دوران ایک بچھو نے امام مالک رحمہ اللہ کو کئی بار کاٹا. ایک بچھو نے کہیں سے آ گیا, وہ آپ کے جسم میں مطلب کپڑے کے اندر داخل ہو گیا اور کئی بار, اور آپ درس دے رہے تھے, بچھو نے کئی بار کاٹا. درد کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا, لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے نہ درس روکا, نہ پہلو بدلا, نہ جو ہے آپ یہ کہہ لیجئے کہ نہ اپنے جسم کو ادھر ادھر گھمایا, نہ درس روکا, جب تک حدیث ختم نہ ہو گئی, یعنی مکمل جب تک نہ کر لیا. یہ جو ہے ادب ہے, یہ ادب تھا امام مالک رحمہ اللہ کا حدیث کے تعلق سے. اور بعد میں واقعہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ استاذ کیا مسئلہ ہے, میں آج کچھ کیفیت آپ کی الگ تھی. تو امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ہاں, مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا تھا, اس کی وجہ سے تکلیف تھی, لیکن میں نے تکلیف گوارا کر لیا, اس لیے نہیں کہ مجھے میرے اندر برداشت کا بہت مادہ ہے, بلکہ اس لیے چونکہ حدیث کا تذکرہ ہو رہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ حدیث کی بے ادبی ہو, اس لیے جب حدیث مکمل ہو گئی تو اس کے بعد میں نے جو ہے حدیث مکمل ہونے کے بعد اپنے درد کا یا تکلیف کا اظہار کیا. سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جاہو جلال اور شان سے امام مالک رحمہ اللہ کی امامت پر جو ہے دیکھنے والوں کو دھوکا ہوتا تھا کہ کہیں بادشاہ تو نہیں ہے. طلبہ مطلب جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھیڑ, اور جو ہے فتویٰ پوچھنے والوں کی بھیڑ, اور جو ہے بڑے بڑے ذمہ داران امیروں کا آنا, بڑے بڑے علماء کا آپ کے درس میں آنا, اور جو ہے وزیٹرز جو ہوتے تھے گھومنے والے ان کا آنا آپ کی مجلس میں, اور جو ہے حاضرین سامعین جو ہوتے تھے باادب بیٹھے رہتے تھے, اور جہاں آپ کا درس ہوتا تھا باہر پوری سواریوں کی بھیڑ ہوتی تھی, یعنی جن سواریوں پر لوگ سوار ہو کر کے آتے تھے, اور امام مالک رحمہ اللہ کا رعب و دبدبہ بہت الگ تھا. یہ جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کی شان ہے, ان کے درس کے حوالے سے یہ بات ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں علم کا کیا مقام ہے, آپ دیکھیے اس حوالے سے امام مالک رحمہ اللہ کو اپنے شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ سے خصوصی لگاؤ تھا. امام شافعی رحمہ اللہ کا تذکرہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل کریں گے. امام شافعی رحمہ اللہ نے جب موطا امام مالک رحمہ اللہ سے سن لی, یعنی موطا جو حدیث کی کتاب لکھی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے, تو جب اس کی ساری حدیثیں امام شافعی رحمہ اللہ نے سن لیا تو ساتھیوں نے کہا کہ اب آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے, پھر بھی آپ یہی ہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اب تک میں نے اپنے شیخ سے علم سیکھا تھا, اب ان کے پاس رہ کر کے ادب اور وقار سیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے زندگی گزارا جائے, کس طریقے سے گزارا جائے. امام مالک رحمہ اللہ خودداری میں جو ہے اپنا ثانی, یعنی خود اپنی عزت کرنا, سیلف ریسپیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں, خودداری میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتے. کبھی کسی امیر کے, کسی بادشاہ کے دربار پر نہیں گئے کہ میرے ساتھ یہ ہے ویسا ہے, اور نہ ہی بار بار فرمائش آتی تھی ہمارے گھر میں آ کر کے ہمارے بچوں کو پڑھا دیجیے, نہیں, علم کی توہین نہیں کی, اور علم کا بھی علماء کا وقار جو ہے وہ بحال کر کے رکھا امام مالک رحمہ اللہ نے. ایک مرتبہ کیا ہوا, خلیفہ ہارون رشید نے آپ سے درخواست کی کہ شاہی محل میں آ کر کے اسے تعلیم دیں, لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے انکار کر دیا. پھر ہارون رشید خود مدینہ میں آ کر کے آپ سے تعلیم حاصل کرتا رہا. ایک مرتبہ ہارون رشید نے مسجد نبوی کی زیارت کی, نیت سے مدینہ کا سفر کیا, تو اس کی نگاہ امام مالک رحمہ اللہ پر پڑی جو درس دے رہے تھے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میری خواہش ہے کہ میں بھی علم حاصل کروں, کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ میرے گھر تشریف لائے اور ہمیں علم سکھائے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اے ہارون, علم کسی کے پاس خود چل کر نہیں جاتا, بلکہ علم کے خوگر یا علم کے شوقین خود ہی اپنی پیاس بجھانے کے لیے کنویں کی طرف جاتے ہیں, یعنی علماء کے پاس جاتے ہیں, علماء کے سامنے بیٹھتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ خلیفہ اور امیروں سے زیادہ علماء کی اور فقہا کی عزت کرتے تھے. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید آپ کی مجلس میں آیا تو اسے مسند جو ہوتا تھا اس سے نیچے بیٹھنا پڑا, لیکن امام ابو حنیفہ, یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تشریف لائے تو امام مالک نے ان کے لیے اپنی چادر فرش پر بچھائی اور ان کی بے حد عزت کی.
آپ اپنے نامور شاگردوں کا بھی استقبال کرتے اور ان سے بے حد محبت و شفقت سے پیش آتے تھے. یہ علم کی عزت ہے اور علماء کی عزت ہے. امام مالک رحمہ اللہ، اس حوالے سے کئی ایک واقعات ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کے اندر. اخلاق و عادات کیا تھے امام مالک رحمہ اللہ کے؟ امام مالک رحمہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہر کسی کو ہوتی ہے الحمدللہ. مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو جذبات کی شدت سے، جذبات کی سختی سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. امام مالک رحمہ اللہ کو مدینہ سے بڑی محبت تھی. حج کے سفر کے علاوہ کبھی مدینہ سے آپ باہر نہیں ہیں. حج کے سفر کے علاوہ، کیونکہ حج کے لیے تو مکہ جانا پڑے گا، تو حج کے سفر کے علاوہ کبھی مدینہ سے باہر نہیں نکلے. منصور نے آپ کو بغداد میں رہنے کے لیے بلایا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے انکار کر دیا. ایک مرتبہ مہدی نے، جو خلیفہ مہدی تھا، اس نے 3000 دینار بھیجے اور کہا کہ بغداد آ جائیے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا مدینہ کے مقابلے میں ان درہم و دینار کی، یعنی ان پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور زندگی بھر مدینہ منورہ میں رہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہ چکے تھے، وہاں آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہو چکا تھا. نبی کی عزت میں، اس شہر کی عزت میں، مدینہ میں رہتے ہوئے کبھی امام مالک رحمہ اللہ سواری پر سوار نہیں، کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے، صرف اس لیے کہ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، آپ کی جو ہے قبر ہے، اور یہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہوئی ہے. امام مالک رحمہ اللہ پر جو ہے آزمائش کا دور بھی آیا، آزمائش کا دور بھی آیا، اور ہر بڑے انسان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے. استقامت، لیکن کیسے اس آزمائش میں ڈٹے رہے، کیسے جمے رہے. استقامت و استقلال. امام مالک رحمہ اللہ ہمیشہ حق و صداقت کی حمایت میں ڈٹ جاتے تھے، چاہے اس کی وجہ سے سزا ہی سے کیوں نہ دو چار ہونا پڑا. اور جب عباسی خاندان جو ہے، عباسی خلیفہ عباس جو ہے، عباسی دور آیا اور خلیفہ منصور زبردستی جو ہے بیعت کروا کر کے خلیفہ بن بیٹھا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس زبردستی بیعت کے خلاف فتویٰ دیا. ساتھ ہی ساتھ ایک اور فتویٰ دیا جو اس زمانے میں چل رہا تھا، وہ یہ کہ زبردستی کی طلاق نہیں مانی جائے گی. بقیہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مانی جائے گی. بادشاہ خلیفہ بھی یہ چاہتا تھا کہ امام مالک کے فتویٰ دے دیں کہ زبردستی کی طلاق مانی، یعنی کسی مرد کو مجبور کر دیا جائے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اگر وہ طلاق دے دے تو امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ وہ طلاق نہیں مانی جائے گی، لیکن خلیفہ یہ چاہتا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ اس کے خلاف فتویٰ دے دے. اور جب امام مالک رحمہ اللہ نے انکار کر دیا تو جو مدینہ کا گورنر جو تھا وہ بہت ناراض ہوا. مدینہ کا گورنر اس وقت جعفر تھا، اور خلیفہ جو تھا، جو وہاں بغداد میں رہ رہا تھا، وہ منصور تھا. اور جب مدینہ کا گورنر ناراض ہوا تو اس نے حکم دیا کہ امام مالک کو 70 کوڑے لگائے جائیں. چنانچہ 70 کوڑے لگائے گئے. امام مالک رحمہ اللہ کی پیٹھ خون سے جو ہے بھر گئی، اور دونوں ہاتھ کندھوں سے اتر گئے، یعنی گویا کہ ڈھیلے پڑ گئے. لیکن امام مالک رحمہ اللہ صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. منصور جب وہاں بغداد سے مدینہ آیا تو اس نے جعفر سے انتقام لینے کا ارادہ کیا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے قسم کھا کر کے کہا میں تو اس کا ایک ایک کوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی خاطر، چونکہ وہ نبی کے خاندان کا ہے اس لیے میں معاف کر چکا ہوں. ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ نے مدینہ کے حاکم کے فیصلے کے خلاف فتویٰ دیا، وہ جبری طلاق یعنی زبردستی کی طلاق کے تعلق سے. حاکم کو غصہ آیا، اس نے سخت سزا کے علاوہ امام مالک رحمہ اللہ کو گدھے پر سوار کروا کر شہر بھر میں پھرایا. اس حال میں بھی امام مالک رحمہ اللہ نے بآواز بلند وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، اور میرا مسلک یہ ہے کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی. مدینہ کا جو گورنر تھا جعفر بن سلیمان کو جب یہ خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ اس کے لوگوں نے بتایا کہ پہلے تو کچھ لوگوں کو امام مالک کا فتویٰ معلوم تھا، لیکن اب آپ نے گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں ان کو گھمایا ہے، تو اب ہر بندے کو معلوم ہو رہا ہے کہ امام مالک کا فتویٰ کیا ہے. تو گورنر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے امام مالک رحمہ اللہ کو گدھے سے اتار لیا. آپ سوچیں کہ آج تھوڑی سی لالچ میں لوگ
پھسل جاتے ہیں، یہاں وہاں جا کر کے ظلم کے یا ظالموں کا ساتھ دے دیتے ہیں تھوڑے سے فائدے کے چکر میں، چاہے ٹی وی ڈیبیٹ میں ہو یا کہیں اور ہو۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ خلیفہ خلاف ہے اور جو ہے حاکم گورنر سب خلاف ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ فتویٰ دے دیں کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن شریعت چونکہ یہ قانون پاس نہیں کرتی، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے وہ فتویٰ نہیں دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی شخصیت کیا ہے، ان کے تعلق سے ان کے زمانے کے لوگوں کے خیالات کیا ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بھی علماء کا تذکرہ ہوگا تو ان میں امام مالک رحمہ اللہ ستارے کی طرح نظر آئیں گے، یعنی جیسے آسمان کی طرف دیکھو ستارہ دیکھ لیا جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ایسے علماء کی فہرست جب اٹھائیے تو اس میں امام مالک کا نام ستارے کی طرح آپ کو نظر آئے گا۔ سفیان ابن عوینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام مالک سے لوگوں پر نقد اور واقفیت، یعنی امام مالک سے بڑھ کر کے کوئی عالم نہیں تھا۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ یہ مخلوق کے لیے اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ ایسے عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سرزمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا امام مالک سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں، اور نہ ہی کوئی حدیث کی صحت میں ان سے آگے بڑھ گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک امام مالک رحمہ اللہ امام زہری رحمہ اللہ سے نقل کرنے میں سب سے زیادہ ثقہ ہے۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا، تو ان کے اپنے زمانے کے آگے پیچھے کے لوگوں نے ان کے بارے میں یہ تعریفی کلمات کہے ہیں، اور یہ جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کے عظیم شخصیت پر دلالت کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے اس حوالے سے بھی مختصر گفتگو، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن عقیدہ وہی تھا جو اس سے پہلے تابعین کا، صحابہ کا تھا، وہی عقیدہ تھا امام مالک رحمہ اللہ کا بھی، اور اسی عقیدے پر جمے رہے جو قرآن و حدیث کا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس حوالے سے بات ہو، جیسا کہ ابو داؤد نے عبداللہ بن نافع سے روایت کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے، تو یہ عقیدہ۔ ایسے ہی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا کیا کہنا تھا؟ ایمان یہ قول اور عمل، یعنی کہنے اور کرنے دونوں کا نام ہے، جو بڑھتا اور گھٹتا ہے، جو بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ اور اس حوالے سے اسی میں ایک چیز ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو شخص کہے کہ قرآن مخلوق ہے اسے تکلیف دہ ماری جائے، یعنی اسے مارا جائے اور قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا یہ کہنا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اور جب اللہ مخلوق نہیں ہے تو اللہ کی باتیں بھی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک فتنہ اٹھا کہ قرآن مخلوق ہے یہ کہا جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی زندگی جب ہم بیان کریں گے تو وہاں پر تفصیل اس حوالے سے آپ کے سامنے آئے گی کہ کیسے یہ فتنہ اٹھا، کس طریقے سے یہ فتنہ آگے بڑھا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ ایسے تقدیر کے حوالے سے مختلف حوالوں سے جو امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک کیا تھا؟ مسلک یعنی کس راستے پر تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے نہ تقلید کا دور تھا نہ کوئی اور دور تھا، وہی سلف صالحین کا دور چل رہا تھا، سنہرے دور میں رہنے والے، سنہرے دور میں پیدا ہونے والے وہ انسان تھے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ جو فقہی مسلک، یعنی کن علماء سے انہوں نے استفادہ کیا اور جو ہے سمجھ کا راستہ اختیار کیا، وہ عبداللہ بن عمر، ظاہر سی بات ہے مدینہ کے جو فقہا تھے، چاہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہو، چاہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہو، یا جو ہے اور بڑے بڑے تابعین ہو، نافع ہوں جو ان کے استاد ہیں، ان تمام لوگوں کا جو منہج تھا، جو طریقہ تھا، جو راستہ تھا، جو سمجھ تھی، اسی راستے، اسی طریقے اور اسی فہم پر امام مالک رحمہ اللہ بھی باقی رہے اور اسی کے حساب سے چلتے رہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ مجتہد بھی تھے، اجتہاد کا طریقہ امام مالک رحمہ اللہ اختیار کرتے تھے کہ بھائی اگر کوئی مسئلہ آیا، کوئی سوال آیا، قرآن میں اس کا جواب نہیں ہے، حدیث میں اس کا جواب نہیں ہے، اور علماء کی بظاہر اس پر کوئی رائے نہیں ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ اجتہاد کے ذریعے اس سوال کا جواب دیتے تھے۔ اور اجتہاد کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اجتہاد وہی کرے گا جس کے پاس مکمل قرآن و حدیث کا، شریعت کا علم ہو، اور امام مالک رحمہ اللہ کے پاس وہ علم تھا، اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے جو ہے اسی کے حساب سے وہ فتویٰ دے دیا کرتے تھے۔
اس کے بعد امام مالک ایک اہم بات، امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں حدیث قبول کرنے کی شرطیں کیا تھی، حدیث کب قبول کیا جائے گا، کس صورت میں قبول کی جائے گی؟ تو امام مالک رحمہ اللہ حدیث کے سلسلے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے، اور جب تک کسی حدیث کے صحیح ہونے کا یقین نہیں ہو جاتا تھا اس حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث قبول کرنے کی جو شرطیں لگائی تھی وہ کچھ یہ تھی، نمبر 1 کہ حدیث جو ہے قرآن کے خلاف نہ ہو، نمبر 2 اہل مدینہ یعنی مدینہ والوں کے اجماع کے خلاف نہ ہو، نمبر 3 جو راوی روایت کرنے والا ہے اس کا حافظہ مضبوط ہو، نمبر 4 راوی کتاب و سنت کا یعنی حدیث روایت کرنے والا بیان کرنے والا کتاب و سنت کا ماہر ہو، اور ثقہ اہل علم یعنی مضبوط علم والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا رہا ہو، اور ایسے ہی اس کی زندگی بے داغ ہو یعنی اس کے عمل میں کہیں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، اور نمبر 5 روایت بالمعنی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ کہے ہیں، اس حدیث کا معنی کیا ہے جو ہے اس کو معنی کے طور پر بیان کرنا ہے، یعنی حدیث بیان نہیں کرنا بلکہ اس کا معنی مفہوم بیان کرنا، میننگ بیان کرنا۔ امام مالک رحمہ اللہ صرف اس وقت قبول کرتے تھے جب الفاظ کا تھوڑا بہت یعنی معمولی فرق ہوا کرتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک حدیث بیان کرنے کا معیار بہت بلند تھا۔ حدیث کے راویوں کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کا یہ کہنا تھا کہ ایسے 4 قسم کے لوگوں سے علم حاصل نہ کیا جائے جو بے وقوف اور کم عقل ہو، نمبر 1 نمبر 2 جو بدعتی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، نمبر 3 جو روز مرہ کی مطلب اپنی باتوں میں جھوٹ بولتا ہو یعنی زندگی گزار رہا بات بات میں جھوٹ بول رہا ہے، اور نمبر 4 جھوٹی چاہے اس پر جھوٹی حدیث بیان کرنے کا الزام ہو یا نہ ہو لیکن اگر وہ روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے علم نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ 4 چیزیں، بے وقوف ہو، کم عقل ہو، بدعتی ہو، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، اور روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ بولتا ہو تو ایسے بندے سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے جو حدیث کو سمجھنے کا فقہ کا جو راستہ اختیار کیا اس کی بعد میں لوگوں نے چل کر کے اس کی اتباع کرنا شروع کر دیا اور امام مالک کے اقوال کو لینا شروع کر دیا۔ جیسے اس سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ ہوا کہ کیسے ان کا مسلک جو ہے ان کی فقہ کیسے لوگوں میں مشہور ہوئی، ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ بھی لوگوں کے درمیان مشہور ہوئی، اور رفتہ رفتہ مختلف ممالک میں امام مالک رحمہ اللہ کا یہ مسلک رائج ہو گیا۔ اور آج کے اس زمانے میں آپ دیکھیں موراکو، موریتانیہ، ٹیونس، الجزائر، لیبیا میں مالکی حضرات موجود ہیں، اور ان علاقوں میں زیادہ تر لوگ موجود ہیں۔ البتہ مصر میں، سوڈان، لبنان اور حجاز میں بھی اس مسلک کے ماننے والے ہیں، یعنی عرب وغیرہ کی دیگر ملکوں میں وہاں پر موجود ہیں، لیکن وہاں پر تعداد ان کی کم ہے۔ لیکن یاد رہے امام مالک جیسا کہ بات ابھی آئے گی تذکرہ کیا جائے گا، امام مالک رحمہ اللہ نے کئی ایک کتابیں لکھی اور جن کی تعداد بعض لوگوں نے 12 بتائی ہے۔ یہاں پر ان ساری 12 کتابوں کے نام ہیں موطا، رسالہ مالک، ایک خط تھا، ایک لیٹر تھا جو ایک رشید جو بادشاہ تھا اس کے پاس لکھا گیا تھا، اس کے پاس بھیجا گیا تھا، نمبر 2 احکام القرآن، نمبر 3 المدونۃ الکبریٰ، یہ کئی ایک کتابیں ہیں۔ نمبر 11 پر موطا ہے جو ان کی سب سے مشہور کتاب ہے امام مالک رحمہ اللہ۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ امام مالک سے بڑھ کر کے رجال یعنی لوگوں کی حدیث کے راویوں کی چھان بین کرنے والا کوئی اور شخص ہے، یعنی ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ امام مالک کو جب کسی حدیث کے کسی حصے کے بارے میں شک پڑ جاتا تو پوری کی پوری حدیث ریجیکٹ کر دیتے تھے، یعنی ان کو شک ہو جاتا کہیں یہ تو نہیں، کہیں وہ تو نہیں، تو پوری حدیث ریجیکٹ۔ امام مالک رحمہ اللہ کی سب سے مشہور کتاب موطا ہے، جس کے بارے میں چند ایک باتیں یہاں پر آپ کے سامنے بتائی جائیں۔ موطا امام مالک، یہ ان کی اس سے پہلے میں نے کہا سب سے حدیث کی لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب، باقاعدہ ایک تصنیف جو کتاب کے نام پر لکھی۔ تو حدیث کے فن میں سب سے پہلے ترتیب دی گئی لکھی گئی کتاب موطا امام مالک۔ محدثین کرام نے اس کی تصریح کی ہے کہ موطا ہی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب میں فقہا کی طرز پر، فقہا کے انداز میں ابواب، چیپٹرز قائم کر کے ہر موضوع کے شروع میں اس سے متعلق حدیثیں، فقہی مسائل
مدینہ کے علماء کے فتاوے اور صحابہ و تابعین کے آثار موجود ہے اس کتاب کے اندر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معطا کا معنی کیا ہے؟ معطا کا معنی ہوتا ہے رودنا، ایسی چیز جس کو رود دی جائے یا جس پر چلا جائے، جس پر چلا جائے۔ اچھا، اس کا جو ہے معنی اس حساب سے پھر حدیث کی دنیا میں اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی ایسا راستہ جس پر ائمہ یعنی امام، علماء اور بڑے بڑے لوگ چلے ہوں، جن کو سب راویوں نے دیکھا ہو، سمجھا ہو اور وہی راستہ اختیار کیا ہو، یعنی سب نے اس کے متعلق گفتگو کی ہو اور اس سے اتفاق اور استفادہ کیا ہو۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ معطا کے بارے میں لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دلوں میں معطا کی ایسی تاثیر اور ہیبت ہے جس کا کوئی اور کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، معطا امام مالک رحمہ اللہ نے کب لکھی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے معطا کو جو لکھی وہ 130 سے 140 ہجری کے درمیان، یعنی گویا کہ 10 سال کے عرصے کے درمیان۔ اس سے پہلے کتابوں کو لکھے جانے کا باقاعدہ کوئی جو ہے مطلب کوئی پیشہ نہیں تھا، یا کوئی جو ہے آپ کہہ لیجئے کوئی کسی کی ہابی نہیں تھی، یا کوئی یہ کام نہیں تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے لکھنا شروع کیا 144 ہجری میں۔ منصور نے آخری جو خلیفہ تھا منصور، اس نے آخری حج کیا، اس وقت معطا جو ہے چھپ چکی تھی، منظر عام پر آ چکی تھی، اس لیے 130 سے 140 سال جو ہجری ہے اس کے درمیان کا یہ زمانہ ہے جب امام مالک رحمہ اللہ نے کتاب لکھی۔ خلیفہ منصور نے امام مالک کے سامنے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کتاب پر لوگوں کو جمع کر دوں، اس کے نسخے لکھوا کر کے ہر شہر میں ایک ایک نسخہ بھیجوا دوں اور لوگوں کو حکم دوں کہ وہ معطا پر عمل کریں، یعنی اسی کتاب کے حساب سے چلیں۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی اور فرمایا بے شک بہت سے لوگ بہت سی روایات جمع کر چکے ہیں، بہت سی چیزیں لوگوں کو معلوم ہو چکی ہیں جو ہم کو معلوم نہیں ہے، یعنی میرا علم مکمل نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اپنے فتوے کا پابند بناؤں۔ یہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کی شان اور ان کی بات۔ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں بعد میں اور لوگوں نے بھی حدیث کی کتابیں لکھی، کئی مجموعے تیار کیے، لیکن ان میں حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا اتنا التزام، اتنا جو ہے خیال نہیں رکھا گیا تھا جو اس کتاب میں امام مالک رحمہ اللہ نے خیال رکھا۔ ابن الوہاب بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے 1,00,000 احادیث میں سے معطا کی حدیثوں کا انتخاب کیا۔ پہلے اس میں 10,000 احادیث جمع کی، پھر مسلسل غور کرتے رہے یہاں تک کہ اس میں 1700 سے کچھ زائد احادیث رہ گئی۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں ہی رہے اور یہ کتاب بھی انہوں نے مدینہ ہی میں لکھی۔ یہ کتاب ان تمام بڑے بڑے صحابہ و تابعین جن کا مسکن یعنی جو مدینہ میں رہ چکے تھے، انہی تمام صحابہ اور تابعین کی روایات اور ان کے فتاوے کے حساب سے لکھی گئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معطا صحیح ترین اور جو ہے قابل بھروسہ اور مکمل ترین احکام یعنی اسلام کی باتوں کا، اسلام کے احکامات کا مجموعہ ہے۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے مکمل طور سے اعتماد کے لائق ہے اور اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو حدیث کی کتاب لکھی امام مالک رحمہ اللہ نے، تو یہ حدیث جو کتاب معطا لکھی گئی اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اچھا، اس حوالے سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں جو یہاں نہیں لکھی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ معطا لکھ رہے تھے، یہ حدیث کی کتاب لکھ رہے تھے، تو کئی اور لوگ بھی اسی نام سے سیم کتاب لکھ رہے تھے، اسی نام سے۔ تو لوگوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے کہا کہ بھئی آپ بھی لکھ رہے ہیں، دیگر لوگ بھی لکھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کون کون لکھ رہا؟ تو بتایا گیا کہ مطلب دکھایا گیا آپ کو کہ فلاں 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 لوگ لکھ رہے ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ ما کان للہ بقیہ۔ کیا کہا؟ ما کان للہ بقیہ۔ دیکھو، جو اللہ کے لیے خالص، اللہ یعنی اللہ کی محبت کی خاطر، جس کی نیت خالص ہے، جو اخلاص کے ساتھ لکھ رہا ہے، اسی کا کام باقی رہ جائے گا۔ گرچہ نام ایک ہی ہے، ساری کتابوں کے سارے لکھنے والوں نے ایک ہی نام رکھا ہوا ہے، لیکن جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ پائیدار ہوگا، مضبوط ہوگا، وہ باقی رہے گا اور اسے لمبی عمر ملے گی۔ اور آج تقریباً 1300 سال گزر چکے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کی لکھی گئی معطا حدیث کی کتاب آج بھی دنیا میں موجود ہے، پڑھائی جاتی ہے، لوگوں کو معلوم ہے، اور حدیث کی مشہور کتابوں میں سے ایک نام امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب معطا موجود ہے۔
मुअत्ता। अलबत्ता अब ये सवाल आप कर सकते हैं कि चूंकि हदीस की सबसे पहली किताब मुअत्ता है, तो जो हदीस की 6 मशहूर किताबें हैं कुतुब सित्ता, जिनका तस्करा हम यहां पर करेंगे आपके सामने, जिनका तस्करा यहां पर आपके सामने हम बाद में करेंगे, इमाम बुखारी से लेकर के इमाम इब्ने माजा, इमाम नसई तक, तो उन 6 किताबों में मुअत्ता शामिल क्यों नहीं है? उन 6 किताबों में मुअत्ता शामिल क्यों नहीं है? तो इस सवाल का जवाब यह है, मुहद्दिसीन ने इसकी कई वजह बयान की। पहली वजह क्या है कि मुअत्ता में मुरसल अहादीस भी हैं, यानी मुअत्ता में सारी हदीसें सही नहीं है, बल्कि उसमें ज़ईफ हदीस है। मुरसल हदीस का एक टर्म है, यानी जिसमें बीच में से सहाबी का वास्ता हज़फ कर दिया जाता, डायरेक्ट जो है ताबई नबी से रिवायत करता। तो ये जो है इस किताब के अंदर है। ऐसे ही दूसरी वजह यह है कि इसमें फिqही अक़वाल भी हैं, यानी फिqही यानी इमाम मालिक की अपनी समझ, सिर्फ हदीस नहीं है बल्कि इसमें फिqही अक़वाल भी हैं कि हदीस से ज्यादा फिqह की किताब मालूम होती है। ये दूसरी वजह। तीसरी वजह इसलिए कि इसकी तमाम, मतलब इसके अंदर जो हदीसें हैं, इसकी तमाम हदीसें बकिया 6 किताबों के अंदर हैं, इसलिए मुअत्ता को कुतुबे सित्ता में नहीं रखा गया। कुतुबे सित्ता में, हाँ, बाज लोगों ने कुतुबे सित्ता में यानी हदीस की 6 मशहूर किताबों में मुअत्ता को रखा है, बाज ने इब्ने माजा को निकाल दिया, सुनन इब्ने माजा को। लेकिन सही बात यह है कि हदीस की 6 मशहूर किताबें जिन्हें कुतुबे सित्ता कहा जाता है, वो सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिजी, सुनन नसई और सुनन इब्ने माजा है। मुअत्ता उसमें शामिल क्यों नहीं है, जबकि वो पहले लिखी गई है? उसकी वजह आपके सामने बयान कर दी गई। मुअत्ता में कितनी रिवायतें हैं? तो जैसा कि कहा गया तकरीबन 1700 से जायद, यानी यहां पर आप देखें मरफू हदीस है 660, मुरसल 222, मौकूफ 613 और ताबईन के अक़वाल व फतावा 285, तो टोटल 1720 हदीसें बनती हैं। 1720 हदीसें बनती हैं। और मुअत्ता की मकबूलियत, यानी मुअत्ता जो, जाहिर सी बात है, मैंने कहा 1300 साल हो गए हैं, इखलास के साथ लिखा था, अल्लाह ने इस काम को बाकी रखा, लेकिन उलमा ने इसकी तारीफ की है। उलमा ने, इमाम शाफई रहमहुल्लाह ने अपने जमाने के एतबार से जब इस किताब को देखा तो कहा, अल्लाह की किताब कुरान के बाद इस जमीन पर सबसे ज्यादा सही किताब मुअत्ता है। जबकि सही बुखारी बात की बात है, आप समझते हैं ना सही बुखारी, तो सही बुखारी इमाम शाफई रहमहुल्लाह के जमाने के काफी बात की है, काफी बात की। उन्होंने अपने जमाने के एतबार से जितना देखा उसके हिसाब से बयान कर दी। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि बिलाशुबा मुअत्ता की दिलों में जो वक़ात है, अहमियत है, हैबत है और जो मकबूलियत है, उसका कोई चीज मुकाबला नहीं कर सकती। और इस हवाले से कई एक बातें उलमा ने लिखी हुई हैं। मुअत्ता जो हदीस की किताब है, जिसमें कई एक और चीजें हैं, उसकी कई उलमा ने शरहें लिखी हैं। जैसे कुरान है उसकी तफसीर लिखी जाती है, तो हदीस है उसकी शरह लिखी जाती है। जैसे सही बुखारी की शरह फतहुल बारी है, ऐसे ही मुअत्ता की शरह कई एक उलमा ने लिखी है। जैसे मशारिकुल अनवार है, काजी एयाज रहमहुल्लाह ने लिखी है। ऐसे एक और किताब है अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर अस्यूती की, और अब एक और किताब है अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर अस्यूती की। कई एक शुरूहात जो है अलग अलग उलमा ने मुअत्ता की लिखी है और इमाम मालिक रहमहुल्लाह की इस किताब पर तवज्जो दी है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का इंतकाल 179 हिजरी में हुआ। वफात कब हुई, कैसे हुई? वफात इमाम मालिक रहमहुल्लाह तकरीबन पूरी जिंदगी मदीना ही में रहे, दर्स व तदरीस, फतवा, फिqही मसाइल सुलझाते रहे। अवाम और दीन इस्लाम की खिदमत करने का अल्लाह ने उन्हें पूरा मौका दिया। 62 साल तक मस्जिद नबवी में दर्स देते रहे। 81 साल 81 की जब उम्र हुई आपकी, तो आप बहुत ज़ईफ हो गए, कमजोर हो गए, मस्जिद नबवी में आना जाना कम हो गया। ताहम हदीस की खिदमत करते रहे घर से भी। मईन बिन ईसा कहते हैं कि इस उम्र में भी इमाम मालिक रहमहुल्लाह जो है वो कोशिश करते कि हदीस का काम किया जाए, लिखने पढ़ने का सारा काम हो। इमाम मालिक रहमहुल्लाह इतवार के रोज बीमार हुए। 3 हफ्ते तक शिद्दत का बुखार रहा। इस दौरान मरज की शिद्दत में कोई कमी नहीं हुई। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के शागिर्दों को लगा कि अब हमारे उस्ताद, हमारे इमाम का वक्त करीब आ गया है, तो इयादत के लिए, तीमारदारी के लिए हदीस और फिqह के 160 उलमा एक साथ अपनी आंखों में आंसू लेकर इमाम मालिक रहमहुल्लाह के पास आए। इमाम कानबी रहमहुल्लाह, जो इमाम मालिक रहमहुल्लाह के खास शागिर्द हैं, उन्होंने देखा कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहा है, तो उन्होंने वजह पूछी। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा, मैं न रोऊं तो कौन रोए, ऐ काश
مجھے ہر قیاسی فتوے کے بدلے میں ایک کوڑا مارا، یعنی جو میں نے اپنی فقہ اپنی سمجھ سے جو فتوے دیے ہیں، اے کاش مجھے ہر فتوے کے بدلے ایک کوڑا مارا جاتا۔ اور آپ جانتے ہیں یہی امام مالک رحمہ اللہ ہیں، ایک مرتبہ ان کے پاس ایک وفد آیا 40 سوال لے کر کے، 40 سوال لے کر کے، اور 40 سوال ان سے کیا گیا، 36 سوالوں کے جواب میں کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، 4 سوالوں کا جواب دیا، اور جب یہ آخری وقت قریب آیا انتقال سے پہلے، رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے تھے، 40 سوال پوچھے تھے، 36 کا تو میں نے صحیح جواب دیا تھا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن 4 کا میں نے جواب دیا تھا، سوچ رہا ہوں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کہیں کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ اور آج ہم ہمارے ہاں اپنا دیکھیں کہ کسی کو تھوڑا علم ہو گیا، فٹافٹ جو ہے یہ کرو وہ کرو، یہاں شیئر کرو وہاں شیئر کرو، کتنی غلط بات ہے۔ بہرحال یہ امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی ہے۔ 10 ربیع الاول 179 ہجری اتوار کے روز یہی پوری کیفیت تھی، اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہونٹ ہل رہے تھے کہ اسی عالم میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 179 ہجری میں 93 سے لے کر کے 179 تک 87 سال کی عمر پائی۔ مدینہ کا جو گورنر تھا، والی تھا، سارا مدینہ جنازے کے ساتھ تھا۔ عبداللہ بن محمد مدینے کا گورنر نے، اس نے نماز جنازہ پڑھائی، اور بقی قبرستان جو مسجد نبوی سے لگ کر کے ہے، اسی قبرستان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پہلو میں امام مالک رحمہ اللہ کی تدفین ہوئی۔ سفیان بن عوینہ رحمہ اللہ کو جب امام مالک کی وفات کی خبر ملی تو وہ سکتے میں آ گئے، سکتے میں یعنی بالکل جو ہے بالکل خاموش سے ہو گئے، اور کہا امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے جیسا اس زمین پر کسی کو نہیں چھوڑا۔ امام مالک رحمہ اللہ حجت ہیں، دلیل ہیں اپنے زمانے کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، وہ چراغ ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے پیچھے محمد، حماد، یحییٰ، یہ آپ کے بیٹے تھے، اور بیہا یا اس طریقے سے کوئی اور نام ہے، اور اپنے پیچھے امام مالک رحمہ اللہ چھوڑ کر کے گئے، اور ایک بہترین زندگی گزار کر امام مالک رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ اور اس حوالے سے یہ تھوڑی بہت باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ زندگی بہت لمبی گزاری، اور بہت ساری کتاب، بلکہ کئی کتابیں ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی شخصیت کے اوپر، بس آپ کو بتلانے کے لیے کہ کس طریقے سے محنت کی، کوشش کی، کیسے جو ہے اپنی پوری زندگی علم کے لیے، دین کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیسے پوری زندگی قربان کر دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں دین سے جڑے رہنے کی اللہ توفیق دے، اور جو علماء نے، سلف صالحین نے محنتیں کی ہیں، محنت کر کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی کا مطلب شریعت سے ہے، فقہا یہ فقیہ کی جمع ہے، فقیہ کی جمع ہے۔ جی امام مالک رحمہ اللہ نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا۔ 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا، لیکن کوئی صحابی مدینہ میں نہیں تھے اس وقت جب امام مالک رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ کلاس کے حوالے سے جن کے ڈاؤٹس ہیں، ویڈیو ملے گی، لنک ملے گی، دوبارہ سن سکتے ہیں آپ۔ چلیں کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔